اس لیے میں اپنے اہل سنی بھائیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم حقیقتاً اللہ والے ہم ہیں۔ کون ہیں؟ اہل سنت اللہ والا، اس لیے کہ ہماری توحید وہ توحید ہے جو توحید اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب ہے۔ دلیل میں فراہم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں علم سے نوازا، فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو ان کے سامنے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی کے لیے ایک وصف چاہیے جس کی تعظیم کی جا رہی ہو، اور وہ وصف کیا تھا؟ وصف نبوت، کہ آپ کو خلیفہ بنایا تھا، اور وصف علم، ہمارے خلیفہ کو سجدہ کرو۔ علمی فوقیت ظاہر ہو چکی تھی، فرشتوں کے سامنے اللہ نے تمام اشیاء کے نام رکھے، نام بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ بتائیں، بتا دیے، علمی فضیلت ظاہر ہو گئی، سجدہ کرو۔ شیطان موحد تھا، توحید کا اقرار کرنے والا تھا، اس نے تعظیم نبی کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ نبی کی توہین اور تحقیر پر مشتمل جملہ کہا، اللہ کی تو نہیں کہا تھا، اللہ کی توحید کا منکر تو نہیں ہوا تھا۔ یہ توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی، اس کے منہ پہ مار دی گئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جس توحید میں تعظیم نبی نہ ہو وہ توحید منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور اس توحید کا اختیار کرنے والا شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ توحید وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو، اور اس کے اور اس کے محبوبوں کی تعظیم بھی ہو، ان سے پیار اور محبت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ نبیوں کی توہین کرتے رہو اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں، اور ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ جی ہم اس لیے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ واحد سب سے بلند و بالا نظر آئے۔ یہ تو شیطان نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، تباہ و برباد ہوا۔ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ فلسفہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نماز میں پہنچے، دو قبائل کے درمیان صلح کروانے گئے تھے، مصلی پہ پہنچے، صدیق اکبر نماز شروع کر چکے تھے۔ جب آپ کی توجہ ہوئی کہ پیچھے نبی کریم تشریف لا چکے ہیں تو آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا، سرکار نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیں، صدیق اکبر حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے، نہیں رکے۔ سرکار نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا صدیق جب ہم نے کہہ دیا تھا نماز جاری رکھو تو کیوں پیچھے ہٹے؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ نبی کریم موجود اور ان کے سامنے کھڑا ہو۔ خیال لانا بہت دور کی بات ہے، حالت نماز میں تعظیم بجا لانا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ بتاؤ صدیق اکبر مشرک ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ آپ تو ذہن میں لانے کو کہ جی نبی کا تعظیم کا خیال اگر ذہن میں آ جائے گا نماز کی حالت میں تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا، شرک ہو گیا۔ اب صدیق اکبر پہ کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے خالی سوچا نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے نبی نے جب علت اور وجہ معلوم کی تو یہ نہیں فرمایا تمہاری لاجک غلط ہے، جب ہم نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تم اللہ کی تعظیم میں مشغول تھے، اس کے دوران نبی کی تعظیم کیوں کی؟ پڑھو کلمہ اور شرک سے باہر نکلو۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پوچھا ہے، امت کے لیے، ورنہ میرے آقا جانتے کیوں پیچھے ہٹے؟ آپ کو ہی پتہ ہے نا کیوں پیچھے ہٹے؟ بولے کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ بھائی بولو نا، کوئی چھپی ہوئی بات تھی؟ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، کیوں پوچھا صدیق کیوں ہٹے پیچھے؟ بھائی واضح سی بات ہے، نبی کریم کے لیے پیچھے ہٹے تھے۔ لیکن میرے آقا نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو دلیل فراہم کی کہ نبی کے سامنے جب کوئی عمل ہو اور اللہ کے نبی اسے غلط قرار نہ دے، اس عمل کے حق ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالت نماز میں اگر نبی کی تعظیم بجا لائیں اس سے نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ترین ہوتی ہے، اور صدیق اکبر کی سنت ادا ہوگی۔ اس لیے ہماری توحید کامل توحید ہے کہ جس توحید میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے تو پھر اللہ نے ہر دور میں کچھ ہم جیسے بھی پیدا کیے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے بیان کیا وہ یہی ہے نا کہ حد اعتدال سے نہ ہٹے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے۔ کسی ولی کے مقام کو اتنا نہ بڑھائیں کہ صحابیوں سے اوپر محسوس ہونے لگ جائے، اعتدال میں رہیں۔ کسی صحابی کا مقام اتنا نہ بڑھائیں کہ نبیوں سے فوق ہونے لگے،
اعتدال میں رہیں. کسی نبی کے لیے اتنا مبالغہ آ رہا ہے اس انداز سے نہ کریں کہ ہماری قوم کے ذہن میں اللہ کے لیے حقارت پیدا ہو اور نبی کے لیے عظمت پیدا ہو. غلط ہے. اسے اعتدال میں لے کر آئیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں یہ ہمارا اپنا ہے تو بھائی ہم اس کا دفاع کریں گے. کیوں کریں گے؟ ہمارا اپنا وہ ہے جو اللہ کا کہنا مانے, ہمارا اپنا وہ ہے جو رسول کا کہنا مانے, ہمارا اپنا وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت میں چلے گا. اگر کوئی بدعت کرتا ہے, خرافات کرتا ہے, وہ ہمارا اپنا کہاں سے ہو گیا؟ خالی نام رکھنے سے اپنا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. مزارات پہ دھمالے چل رہی ہیں صاحب, عورتیں ناچ رہی ہیں, مجمع کثیر کھڑا ہوا ہے, عورت ڈانس کر رہی ہے, سب اس کے بدن کو دیکھ رہے ہیں, اس کے تھرکتے ہوئے بدن کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے کہاں سے ہمارے اپنے ہو گئے؟ یہ بھی سازش کر کے اہل سنت میں شامل کیے گئے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کے ساتھ. ان ڈبے پیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو جفی والی سرکار بنا ہوا ہے اور فلاں سرکار اور فلاں سرکار. یہ سارے بے حیا لوگ, بے غیرت ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں. ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ سمجھتا ہے, سب سے زیادہ قابل تعظیم. نہ تعظیم میں کوئی اس کے برابر, نہ عبادات میں, نہ قول میں, نہ فعل میں, نہ عمل میں اللہ کا کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اگر مخلوق میں آئیں تو سب سے اونچا مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر صحابہ میں بالاتفاق سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ اجتماعی فضیلتوں کے اعتبار سے ہے, ورنہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جزوی فضیلتوں کے اعتبار سے ہے. میرے نبی کی نسل کس سے چلے گی بتاؤ؟ حضرت علی سے. بی بی فاطمہ سے چلی نا سرکار کی نسل, تو حقیقتاً تو حضرت علی کی اولاد ہے نا وہ, لیکن سرکار نے اس کو اپنی آل قرار دیا ہے. اس میں کوئی صحابی حضرت علی کا مقابل نہیں ہو سکتا. جزوی فضیلتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائیں, کوئی مقابل نہیں ہوتا اجتماعی اعتبار سے.